ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوت خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کا حسین جوڑ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو باعزت بنایا۔ جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کو بلند و بالا بنایا۔ جو کہ شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری، خلاصہ قرآن 13واں پارہ۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ ایک سورۃ یوسف کا بقیہ حصہ، دوسرا سورۃ رعد مکمل، اور تیسرا سورۃ ابراہیم مکمل۔ سورۃ یوسف کی جہاں تک بات ہے، بقیہ حصہ اور اس کی تفصیل پچھلے پارے میں گزر چکی ہے۔ اور جہاں تک سورۃ رعد کی بات ہے تو اس میں 5 باتیں ہیں۔ ایک قرآن کی حقانیت، دوسرا توحید، اور تیسرا قیامت، اور رسالت، اور متقین کی 8 صفات بیان ہوئیں، اور اشقیاء کی 3 علامات بیان ہوئیں۔ قرآن کریم کی حقانیت، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے کہ جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ دوسری چیز توحید ہے، وہ یہ کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تیسری چیز قیامت ہے۔ مشرکین جو تھے ان کو اس میں تعجب ہوتا تھا کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعثت بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعث تعجب ہے۔ چوتھی چیز رسالت ہے۔ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما پیغمبر بھیجا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بھیجے گئے۔ اور 5ویں چیز متقین کی 8 صفات بیان ہوئیں، اور اشقیاء کی 3 علامات۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ وفاداری، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف آخرت، صبر، نماز کی پابندی، اور صدقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ اور جو اشقیاء ہیں ان کی 3 علامات: وعدہ خلافی، قطع رحمی، فساد فی الارض، یہ ان کی علامات ہیں۔ اور تیسرا حصہ سورۃ ابراہیم کا، جس میں 5 باتیں ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے جو بنیادی طور پر مکی صورتوں میں ہوتا ہے، چند اہم باتیں ہیں، اور 6 دعائیں ہیں۔ توحید کیا ہے؟ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسان کے تابع کر دیا، سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اسی کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان قوموں نے اعراض، انکار، عداوت، مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا، اور جو قوم
جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری چیز، ہر نبی اپنی قوم کا ہمزباں ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کے مکذبین کے کچھ شبہات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، بشر رسول نہیں ہو سکتا، تقلید آباء، ان شبہات کی تردید کی گئی۔ تیسری چیز، قیامت۔ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا۔ روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تو تمہیں زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اور اسی ضمن میں چند اہم باتیں ہیں۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکروں کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، اور تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی کہ بے ثمر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ دعائیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے۔ امن، بت پرستی سے حفاظت، اقامت الصلاح، دلوں کا میلان، رزق، مغفرت کی درخواست۔ یہ 13واں پارہ اس کا خلاصہ پیش خدمت رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے، آداب کے ساتھ عمل کرنے اور صحابہ والی صفات کے ساتھ آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔